تو وہ ما سلبوہ کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ان کو سولی پر لٹکا کر ہڈیاں نہیں توڑی اور ہڈیوں کی توڑنے کے ذریعے سے ان کی موت واقع نہیں ہوئی. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. لذیذ افضل صاحب، آپ کے سوال کا جواب تھا. مرزا نصیر صاحب نے اس طرح بتایا کہ یہ تو ایک تاریخی حقیقت ہے، سب جانتے ہیں، سب مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دی گئی، مگر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آپ کی وفات صلیب پہ واقع نہیں ہوئی تھی بلکہ اس کے بعد عمل میں آئی تھی. اور جس طرح بھی انہوں نے مصلوب کے صلیب کے لفظ کی بھی وضاحت، اس اصطلاح کی بھی وضاحت کی ہے، اور اس زمانے کا جو رواج تھا، جو طریق تھا، اس کا بھی بتایا ہے. تو امید ہے کہ آپ کے سوال کا جواب کو مل گیا ہوگا. ارشد علی صاحب دوبارہ ہمارے ساتھ ہیں. ارشد علی صاحب سے بات کریں گے. ارشد علی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی ارشد صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ارشد صاحب. سر میرا سوال یہ ہے جی کہ ایک احمدی مسلمان اور غیر احمدی مسلمان میں عقائد کے اعتبار سے کیا ڈفرینس ہے؟ میں 2-3 ہفتوں سے پروگرام دیکھ رہا ہوں جی تو مجھے تو کوئی فرق نہیں، نماز بھی وہی ہے، کلمہ بھی وہی ہے آپ کا، غیر احمدی اور احمدی کا، جی تو یہ پتہ کیا چلے گا؟ جی ٹھیک ہے ارشد علی صاحب، بہت بہت شکریہ. ایک تو آپ کو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ نے فون کیا، پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور آپ اس طرح بتا رہے ہیں 2-3 ہفتوں سے دیکھ رہے ہیں. آپ پروگرام کو دیکھتے رہیے، انشاءاللہ آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ جماعت احمدیہ کے عقائد حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے رائی برابر بھی مختلف نہیں ہیں. کیونکہ ہمارا بنیادی ایمان، جس کی وجہ سے جو فرق ہے احمدیوں اور غیر احمدیوں میں، وہ یہ ہے کہ ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام وہی امام مہدی اور مسیح موعود ہیں جن کے آنے کی خبر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور تب سے اب جو ہے وہ حضرت مرزا صاحب کی بعثت تک تمام امت ان کا انتظار کرتی رہی. ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام وہی امام مہدی اور مسیح موعود ہیں، لیکن ساتھ ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ ان کے آنے کا واحد مشن یہ تھا کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا دنیا میں اثر نو احیا کیا جائے اور اس کو جو ہے وہ دنیا کو اس کی طرف واپس لے کے آیا جائے. سب اس بات کو جانتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ ایک لادینیت کی کیفیت تھی مسلمانوں میں بھی، جو ایک صورتحال تھی، کس طرح وہ اسلام کی تعلیمات سے دور ہٹ چکے تھے. تو یہی بنیادی فرق ہے. اس کے علاوہ اور آپ دیکھیں گے کہ قطعاً جو ہے وہ کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ آپ کو یہ نظر آئے گا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر سب سے احسن رنگ میں عمل کرنے والی، قرآن کریم کی تعلیمات کو، قرآن کریم کے فرمودات کو سب سے احسن رنگ میں سمجھنے والی اور ان پہ سب سے احسن رنگ میں عمل کرنے والی اس وقت دنیا میں اگر کوئی جماعت ہے تو وہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی جماعت یعنی کہ جماعت احمدیہ ہی ہے. تو یہاں سے اب ہم اپنے آڈینس میں سے ہمارے رواح الدین عارف صاحب نے کہا تھا کہ وہ کچھ پوچھنا چاہیں گے پروگرام میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا سوال یہ تھا کہ جہاں تک شیعہ احباب کا تعلق ہے، وہ اسی طرح جس طرح احمدی احباب ہیں اس طرح احادیث پر ایمان نہیں لاتے ہیں، اور کیا شیعہ احباب کے لیے کوئی ایسے احادیث ہیں جن پر وہ ایمان لاتے ہیں جس سے ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں؟ جی محمد صاحب آپ سے گزارش کروں گا کہ جواب دے دیں. یعنی سب اس ضمن میں بنیادی طور پہ تو یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ ہمارا جو اس ضمن میں بنیادی استدلال ہے یا ہمارے جو عقائد کی بنیاد ہے خضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اگر ہم دوسرے انبیاء کی طرح وفات یافتہ مانتے ہیں تو اس میں جو بنیاد ہے ہمارے اس عقیدے کی وہ تو خدا تعالیٰ کی پاک کتاب جس میں کوئی تبدیلی نہیں، وہ قرآن مجید ہے. اور اسی بات کی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اس کی طرف ہمیں توجہ دلائی ہے. یعنی آپ نے فرمایا کہ مارتا ہے اس کو فرقہ سر بسر، اس کے مر جانے کی دیتا ہے خبر، وہ نہیں باہر رہا اموات سے، ہو گیا ثابت یہ 30 آیات سے. گویا ہم سے سامنے بنیادی طور پر تو قرآن مجید کی 30 آیات کو پیش فرمایا ہے کہ یہ 30 آیات ہیں جن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت ہوتی. اس کے بعد اب اگر کسی بھی جگہ سے کوئی بھی ثبوت اگر نہ بھی ملے تو تب بھی اس وفات کو ماننے میں کسی مسلمان کو کوئی تعامل نہیں ہونا چاہیے، خواہ وہ ہمارے سنی بھائی ہوں یا شیعہ بھائی ہوں یا کسی اور جگہ سے کسی بھی اور فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، کیونکہ اس عقیدے کی بنیاد تو قرآن مجید پر رکھی جا رہی ہے. تاہم اس کے علاوہ ثبوت کے طور پر احادیث سے بھی حوالے پیش کیے جاتے ہیں. فی الوقت کوئی ایسا شیعہ احادیث کی کتب سے یا ان روایات سے کوئی ایسا حوالہ تو ذہن میں نہیں ہے. دوبارہ انشاءاللہ ہم اس موضوع پہ پھر کبھی کسی وقت بات بالخصوص حدیث کے حوالے سے بھی کر لیں گے. ابھی ہم بات کرتے ہیں مرزا آصف جاوید صاحب سے، کینیڈا سے ہمارے ایک ویور ہیں. جی مرزا آصف جاوید صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام.
سر سوال یہ ہے میرا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن مجید اور احادیث صحیحہ کی روح سے وفات پا چکے ہیں تو پھر ان کے نزول کا کیا مطلب ہوا؟ نزول کے معنی تو ہیں اترنا، اور بظاہر اس سے یہی سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ آسمان سے نازل ہوں گے. لفظ نزول پہ پلیز اگر روشنی ڈال دیں. جزاک اللہ. جی ٹھیک ہے مرزا آصف جاوید صاحب، بہت بہت شکریہ. تقریباً 2 پروگرام پہلے ہم نے اس نزول کے لفظ پہ بات کی بھی تھی، لیکن ہمارا طریق یہ ہے کہ اگر جب آپ پوچھتے ہیں تو ہم ضرور کوشش کرتے ہیں کہ اس کا جواب دے دیا جائے آپ کے سوال کا، چاہے مختصر نہیں دیا جائے. تو مرزا صاحب آپ کچھ اس پہ فرمائیں. نزول کا لفظ جو ہے وہ عموماً اکرام کے لیے جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. جب کسی کے یعنی کہ اکرام کا اظہار کرنا ہو تو اس کے لیے نزول کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ پیشگوئی میں درج ہے. چونکہ یہ امت محمدیہ کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد سب سے اہم ترین واقعہ ہونا تھا کہ امت کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو مبعوث کرنا تھا، اور وہ جس کی پیشگوئیاں قرآن کریم میں بھی درج ہیں اور احادیث میں بھی درج ہیں. تو ایسے شخص کی آمد کے لیے نزول کا جو ہے وہ لفظ استعمال کیا گیا ہے. لیکن نزول کے یعنی اس سے یہ غلطی نہیں کھانی چاہیے کہ نزول چونکہ لفظ نازل کا نزول استعمال ہوا ہے، اس لیے اس سے یقینی طور پر اوپر سے بلندی سے نیچے اترنا جو ہے وہ مراد ہے. نذیر مسافر کو بھی کہہ دیتے ہیں. جب کسی کے ہاں مسافر جو ہے وہ وارد ہوتا ہے، کوئی مہمان اترتا ہے تو اس کے لیے نذیر کا استعمال کیا. اب وہ آسمان سے تو نہیں اترتا. اسی طرح قرآن میں اور بھی بہت سی چیزوں کے لیے یہ لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے کہ جیسے مثلا لوہے کے متعلق آتا ہے کہ ہم نے آسمان سے ہم نے لوہا اتارا ہے. تو اب اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ لوہا جو ہے آسمان سے گرتا ہے، لوہا تو زمین سے نکلتا ہے. ہاں وہ تو زمین سے پیدا ہوتا ہے. تو نزول میں ایک تو کسی کے اکرام کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور دوسرے اس کی اہمیت جو ہے اس میں بتائی جاتی ہے. تو چونکہ اس میں آنے والے کا اکرام بھی ظاہر کیا گیا ہے، اور چونکہ سب سے اہم واقعہ امت محمدیہ کا یہ ہونا تھا، اس لیے اس کے لیے نزول کا لفظ استعمال کیا گیا. ورنہ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ چونکہ نزول کا لفظ استعمال کیا گیا اسے بلندی سے یا آسمان سے کسی نے واقعی جسمانی طور پر اترنا تھا. نہ اس کی کوئی مطلب عقل اس بات کو مانتی نہیں ہے. جی صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے. جی مرزا آصف جاوید صاحب، یہ آپ کے سوال کا جواب تھا مختصراً. پہلے بھی اس پہ بات ہو چکی ہے، ابھی مرزا صاحب نے بڑے اچھے رنگ میں اس پہ روشنی ڈال دی ہے. اب ہم اپنے ایک مختصر سے وقفے کی طرف جائیں گے، اور اس وقفے سے واپس آنے کے بعد ہم بات کریں گے سمرین صاحبہ سے، جو کہ جرمنی سے ہماری ویور ہیں، ریگولر ویور ہیں، ریگولر کالر ہیں. سمرین صاحبہ، یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کا فون آتا ہے بریک سے تھوڑا سا پہلے. آپ کو بریک میں وقت مل جاتا ہے کہ آپ اپنے سوال کو معین طریقے سے تیار کر لیں، تاکہ جب آپ ہمیں پوچھیں تو ہم اپنے علماء سے اس کا معین آپ کو رنگ میں جواب دلوا سکیں. ابھی ایک وقفے کی طرف چلیں گے، اور اس کے بعد واپس آ کے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اجازت دیجیے. جانو دلم فدائے جمالے محمد است، محمد است، محمد است، محمد. يا قلبي اذكر أحمدا عين الهدى مفني العدا، برا كريما محسنا بحر العطايا والجدى، بدر منير زاهر في كل وصف حمدا. جانو دلم فدائے جمالے محمد است، جانو دلم فدائے جمالے محمد است، خاکم نثارے کوچائے آلے محمد
است خاکم نثارے کوچائے آلے محمد است جان و دلم فدائے جمال محمد